اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ایک مسلمان کو کتنا کریجیس، بہادر اور ہمتور ہونا چاہیے، اور دوسری چیز یہ کہ انسان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو تو اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کرنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا، اگر کوئی مسٹیک اور غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرتا ہے۔ کل 17واں پارہ پڑھا گیا، یہ 3 لیسن اسپیشلی اس میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو پہلا جو ہے کہ مسلمان کو، ایمان والے کو کتنا ہمتور، بہادر اور کریجیس ہونا چاہیے۔ اس کا سبق ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ملتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ 17ویں پارے میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 سے آگے ڈیٹیل میں بتایا۔ اس میں ہوا کیا تھا، ایک شخص ہے، سوچیے آپ اکیلے ہیں اور پورا شہر اگینسٹ ہے، پوری سٹی، پوری قوم، پوری حکومت، پوری گورنمنٹ، اور اکیلے انسان کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ تم سب غلط ہو، یو آر رانگ۔ اس کے لیے کتنی ہمت چاہیے، اور خالی بولنا نہیں، خالی بولنا تو بہرحال کچھ لوگ بول سکتے ہیں، ایکشن کے ساتھ ثابت کر دینا کہ تم سب غلط ہو۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ینگ نوجوان تھے، انہوں نے اپنے باپ، بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے انہیں ہمارے بڑے ہیں، ہم کیسے بول سکتے ہیں ان کے خلاف، ہمارے ابو ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہماری سوسائٹی کے بڑے آدمی ہیں۔ نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اگر باپ بھی غلط ہے تو اسے بولنا ہے کہ آپ اس معاملے میں غلط ہیں۔ اگر نہیں بولے تو اللہ کے پاس مجرم اور کرمنل۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اذ قال لابیہ، اپنے باپ سے کہا اور اپنی پوری قوم سے، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، غلط کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے نا۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی شخص یہ بولتا ہے ہمارے یہاں یہی پرمپرا ہے، بزرگوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے، وہ غلط آدمی ہے، غلط راستے پر ہے، اس لیے کہ باپ دادا اتھارٹی نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں پروف کر کے دکھاؤں گا کہ تم کیسے غلط ہو۔ تو ایک بار کہیں، یہ واقعہ تو آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن اس سے لیسنس کیا ملتے ہیں وہ کم سننے کو آتا ہے۔ کہیں گئے ہوئے تھے سارے لوگ، انہوں نے کیا کیا کہ ان کے سارے مورتیوں کو توڑ کے اور بڑی مورتی کے گردن میں وہ کلہاڑی جس سے توڑا تھا وہ لٹکا دیا۔ جب واپس آئے تو کہا ارے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ایسا کیا؟ تو
تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا ہے نا اسی نے کیا ہے، سب کی یہ حالت بنائی ہے، پوچھو ان سے ان کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو تھوڑا شرمندہ ہوئے، وہ تھوڑی سمجھ آئی کہ یہ جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ ہماری مدد کیا کریں گے۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ارے حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ تو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ تو اس واقعے میں کیا لیسن ہے ہمارے لیے؟ نمبر 1، اگر پورا ملک، پوری سوسائٹی، پورا شہر آپ کا غلط راستے پر ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ لیسن دیتا ہے کہ تمہارے اندر اتنا کریج اور ہمت ہونا چاہیے کہ اکیلے کھڑے ہو کے بول سکو کہ تم سب غلط ہو، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ یہاں لوگ بولتے ہیں ہم خاندان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں، ہم سوسائٹی کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں، ہم دوستوں کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، اگر دوست جہنم میں جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ پھر جہنم میں ہی جانا ہے۔ اگر خاندان جہنم میں جا رہا ہے، غلط بات پہ ہے، تو ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ تو پہلی چیز کیا؟ ایک مسلمان ایمان والا اتنا کریجیس ہوتا ہے کہ ایک پورا ملک، پورا شہر اس کے خلاف اکیلے کھڑا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، آپ چاہے حقیقت اور ریئلٹی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لا کے دکھا دیں، لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، زبان سے بھی بتایا، ڈیمو کر کے بھی دکھا دیا ان کو توڑ کے کہ دیکھو یہ کچھ نہیں کر سکتے، پھر بھی انہوں نے مانا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ آپ کسی کو بھی بات منوا نہیں سکتے، چاہے آپ کے بچے ہوں، چاہے آپ کے خاندان والے ہوں یا سوسائٹی والے۔ اکثر لوگ ہمیشہ جہنم کے راستے پہ رہے ہیں، بہت کم لوگ دین کے، ایمان کے، اللہ کے راستے پہ رہے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، اگر آپ اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو اگر پورا شہر بھی آپ کے خلاف ہو اور آپ کو آگ میں بھی ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اکیلے آپ کو کیا کر سکتا ہے؟ اکیلے بچا سکتا ہے۔ انہوں نے جلانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جلانا ہی نہیں ہے تمہیں، ٹھنڈی اے سی بن جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈا کول کر دیا۔ لیکن وہاں سے نکل آئے، وہ دیکھنے کے باوجود بھی صرف 2 لوگ مسلمان ہوئے، ایک لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے یا بھانجے تھے، اور ایک لڑکی تھی، عورت تھی، وہ مسلمان ہوئی جس سے بعد میں شادی ہوئی نہیں۔ تو پہلی اسٹوری ہے۔ دوسرا، ایوب علیہ السلام کی کہانی میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب نے اپنے رب سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ وہ بیمار تھے، اور 1-2 دن نہیں، کتنے سالوں تک بیمار تھے۔ بیوی چھوڑ کے چلی گئی، بچے چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ہوپ اور امید سے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے۔ اور دعا کیا کی؟ کتنی خوبصورت دعا ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے مالک میں بیمار ہوں اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے ٹھیک کر دیجئے، میری بیماری دور کر دیجئے، میں بیمار ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، میں تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟
فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا سن لی۔ کہتے ہیں کہ 18 سال تک ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی بیماری ہو جاتی ہے تو مایوس ہونے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ہونا۔ یہ دوسرا لیسن ہے۔ اور تیسرا کہ اگر غلطی ہو جائے، انسان ہے، مسٹیک ہو جاتا ہے، تو یونس علیہ السلام کے واقعے کو یاد رکھنا۔ اس میں 2 لیسن ہیں۔ نمبر 1، اگر غلطی کرے تو نبیوں کی بھی پکڑ ہوتی ہے، ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، اس لیے سنبھل کے رہنا۔ یونس علیہ السلام سے کیا غلطی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جس بستی میں بھیجا تھا، کہا تھا کہ یہیں پر رہنا، سمجھانا ہے، وہ لوگ نہیں مانے۔ تو جب تک اللہ کا آرڈر نہ ہو وہاں سے دوسری جگہ نہیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل یہاں ڈی سی یہاں اپوائنٹڈ ہوا، تو جب تک حکومت یہاں سے نہ کہے کہ دوسری جگہ جاؤ، نہیں جا سکتا نا۔ تو اسی طرح سے نبی جہاں بھیجا جاتا ہے، جب تک خدا کا حکم نہ ہو وہاں سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا۔ لیکن وہ غصے میں آ کے شہر چھوڑ کے چلے گئے کہ انہیں ہماری بات نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی بری لگی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کرا، وَظَنُّونِي، مچھلی والے کو یاد کرو، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، غصہ ہو کر کے چل دیا۔ تو گئے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈوبنے لگی، کہا کہ سامان اٹھا کر کے پھینکو، شاید زیادہ سامان ہو گیا۔ سامان اٹھا کے پھینکا، پھر بھی نہیں سنبھلی، تو کہا کہ ہمارے میں کوئی منحوس آدمی آ گیا، بے برکت آدمی، قرعہ ڈالو، پرچی چیٹی، نام لکھ کر کے ڈالے تو یونس لکھ کے آ رہا ہے۔ اب وہ جہاز والا بول رہا ہے، ارے یہ تو اچھے آدمی ہیں، ان کو کیسے ہم لوگ پھینک سکتے ہیں، پھر سے ڈالو، پھر قرعہ ڈالا گیا، پھر انہی کا نام آ رہا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ نہیں، تم لوگ مجھے ڈال دو، نہیں تو کشتی ڈوب جائے گی، میں غلط ہوں۔ جیسے انہوں نے اٹھا کر کے پھینکا ان کو، مچھلی نے نگل لیا، سمندر کی تہ میں لے کے چلی گئی۔ سوچئے، وہاں سے پکارتے ہیں، وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں، ایک اندھیرا نہیں، فی الظلمات، ایک تو سمندر کے پانی کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کئی اندھیروں سے انہوں نے پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک ہے، میں ہی غلط ہوں، مجھ سے ہی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کی دعا سن لی اور اسے اس تکلیف اور غم سے اور ٹینشن سے نجات دے دی۔ تو اس سے ہمیں 2 لیسن ملتے ہیں۔ پہلا کیا؟ اگر میں غلطی کروں گا تو چاہے جتنا بھی بڑا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کر سکتا ہے، اور جب پکڑ کرے گا، سزا دے گا، تو کوئی بچا نہیں سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، غلطی اگر ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب مچھلی کے پیٹ سے ایک بندے کی دعا سن سکتا ہے، سمندر کے اندھیروں سے، تو ہماری دعا، ہماری پکار کیوں نہیں سن سکتا ہے؟ ہماری غلطیاں کیوں نہیں معاف کر سکتا ہے؟ ضرور معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو 3 اسٹوریز سے، ابراہیم علیہ السلام کی، یونس علیہ السلام کی، ایوب علیہ السلام کی، جو سبق ہمیں ملا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔